اور اگر آپ کے دونوں ٹھیک ہیں تو وہ جو 10,000 بندہ جنگ جمل میں مرا ہے اس کا خون کس کے سر پہ تلاش کریں؟ دنیا کی کسی عدالت میں آپ کیس لے جائیں اور آپ کہیں جی مارنے والا بھی جو ہے اور مرنے والا بھی دونوں حق پہ ہیں، کو مانے گا؟ دنیا کی کسی عدالت میں آپ کیس لے جائیں اور آپ کہیں جی مارنے والا بھی جو ہے اور مرنے والا بھی دونوں حق پہ ہیں، کو مانے گا؟ کو مانے گا؟ اس نے بولا دنیا کی کسی بھی عدالت میں لے جاؤ، وہاں پہ کوئی مرنے والا مارنے والا دونوں حق پہ ہے، کوئی مانے گا؟ کسی بھی عدالت میں لے جاؤ۔ میں یہی مقدمہ انجینئر علی مرزا کی عدالت میں لے کے آتا ہوں ابھی، آپ لوگ دیکھنا اس کا ہوتا کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ دنیا کی کسی بھی عدالت میں یہ مقدمہ لے جاؤ، کوئی مانے گا؟ اس نے یہ الفاظ بولے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اس کا ریسرچ پیپر 5B نکالیں، ہائیڈروجن بم جس کو کہتا ہے، ریسرچ پیپر 5B نکالیں، صفحہ نمبر 3 اٹھائے، وہاں پہ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں سارا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ معاویہ کی غلطی اجتہادی تھی، ٹھیک ہے۔ آگے اس نے نا پھر ایک حدیث لایا ہے، اس انتہائی نازک موضوع پر 2 صحیح حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ ترجمہ صحیح حدیث، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی حاکم اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرے اور صحیح فیصلے پر پہنچ جائے تو اسے دوگنا اجر ملتا ہے، اگر وہ اجتہادی خطا کر بیٹھے، مطلب بریکٹ میں اچھی نیت پر تو اس کے لیے 1 اجر ہے۔ پھر اس نے آگے نوٹ لگایا ہے کہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے لڑنے والوں کو دوگنا اور مخالفین کو بھی 1 اجر ملے گا، کیونکہ دونوں طرف سے شریک صحابہ مجتہد تھے۔ یہ انجینئر کی اپنی عدالت میں نے مقدمہ پیش کیا ہے اور اس کی عدالت میں یہ کہہ رہے دونوں ٹھیک تھے، ایک کو 2 اجر ہے، ایک کو 1 اجر ہے، غلطی پر اجر ملتا ہے۔ کیسے میرے بھائی اس نے پینترا بدل لیا ہے؟ ہماری امی کو، حضرت عائشہ کو خطا کار ثابت کرنے کے لیے اس نے کیسے دھجیاں اڑائی ہیں، کیسے پہلے لکھتا تھا، پہلے منافقت کرتا تھا اور منافقت کر کے یہ موقف دیتا تھا تاکہ ہمارے اہل سنت کے نوجوانوں کو گھیرے۔ میں آپ کو بتاؤں اجتہادی خطا والا بھی مسئلہ جو ہے یہ ہم نے بھی اپنے پمفلٹ پہ لکھا، اس پہ میری کلیریفیکیشن بھی آ گئی تھی، اور وہ دعوت کی حکمت کے تحت ہم معاملات کو لے کے چل رہے تھے، وہ دعوت کی حکمت کے تحت ہم معاملات کو لے کے چل رہے تھے، وہ دعوت کی حکمت کے تحت ہم معاملات کو لے کے چل رہے تھے، وہ دعوت کی حکمت کے تحت ہم معاملات کو لے کے چل رہے تھے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں اجتہادی خطا والا بھی مسئلہ جو ہے یہ ہم نے بھی اپنے پمفلٹ پہ لکھا، اس پہ میری کلیریفیکیشن بھی آ گئی تھی، اور وہ دعوت کی حکمت کے تحت ہم معاملات کو لے کے چل رہے تھے۔ پھر ہم نے بعد میں آہستہ آہستہ وہ چیزیں کھول کے بیان کرنا شروع کر دی۔ آپ لوگوں کو یاد ہے میرے شروع کے جو کلپس تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کھول کے بیان نہیں کرتا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اپنے دور ملوکیت کے اندر کیا کچھ کیا ہے امت کے ساتھ، بس میں اس پہ پردہ ڈال دیتا تھا۔ پھر جب حالات سازگار ہوئے تو میں نے اس کو کھول کر بیان کر دیا۔ جب نوجوانوں کو گھیر لیا ہے، اب ان کے اندر اپنا زہر ثابت کرنے کے لیے، اب ان کے اندر اپنا صحیح چہرہ دکھاتے ہوئے اس نے کیا کیا ہے، اس نے ان کو خطا کار کہہ دیا ہے، اجتہادی خطا سے بھی اس نے پھیر لیا، اپنا منہ پھیر لیا، جبکہ اس نے کہا کہ کسی بھی عدالت میں مقدمہ پیش کرو۔ یہ مقدمہ انجینئر کی عدالت میں ہی پیش کیا میں نے آپ کے سامنے، اور ریسرچ پیپر 5B کے تحت اس نے خود کہا ہے کہ ان کو 2 اجر مل رہے ہیں، جو صحیح ہیں، اور جو غلطی پر تھے عائشہ ان کو 1 اجر ہے۔ اور حضرت عائشہ ان کی اجتہادی خطا تھی، اہل سنت کا یہ موقف ہے، لیکن اس نے وہاں پہ خطا کی طرف لے گیا ہے۔ اس جاہل کا میرے بھائیو حال دیکھو۔